بہرحال اب جو صورتحال ہے، یہ تو میں نے ہسٹوریکل سروے آپ کے سامنے رکھ دیا، سابقہ امت اور موجودہ امت۔ اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت سپوز کر رہا ہوں کہ 120 کروڑ مسلمان ہیں، ویسے یہ کہ بعض لوگ 150 کروڑ تک کی فگر بھی بتاتے ہیں، 130، 140، 150 تک کی، لیکن 120 کے اعتبار سے کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ کل آبادی ہے اس وقت دنیا کی 600 کروڑ، 6 ارب جسے کہتے ہیں، اس میں 1.25 ارب 120 کروڑ 125 کروڑ جو ہے مسلمان ہیں، تو گویا کہ ہر چوتھا یا پانچواں انسان جو ہے مسلمان ہے۔ لیکن نمبر 1 تو وہی جو مجموعی عذاب آیا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ یہود پر، جو اب ان پر نہیں ہے، نوٹ کر لیجئے اس کو۔ اب وہ ذلت کہاں ہے ان کی؟ وہ تو سپریم پاور آن دی ارتھ امریکہ کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ وہ جس طریقے سے کہ عربوں کو ناچ نچا رہے ہیں، انہیں فکر ہی نہیں ہے، ان کی طرف سے روڑے آتے ہیں، ان کی طرف سے گولیاں جاتی ہیں۔ 300-400 تو انہی دنوں کے اندر انہوں نے ختم کر دی، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ فلسطینیوں نے کہا کہ ہمارے لیے یہاں پر کوئی بین الاقوامی فوج جو ہے یہاں پر بھیج دی جائے، نہیں، ایسٹ تیمور میں بھیجی جا سکتی تھی، کوسووا میں بھیجی جا سکتی تھی، تمہارے لیے نہیں۔ اندازہ کیجئے حالات کدھر جا رہے ہیں۔ تو یہ صورتحال جو ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہے بحیثیت مجموعی۔ دنیا میں ہماری کوئی حیثیت نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی عزت نہیں، کسدمی پرست کے بھیا کیستی، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہماری رائے پوچھتا نہیں۔ G7 ہے، G9 ہے، G18 G15 ہے، لیکن ہمارا کوئی مسلمان ملک نہ G15 میں ہے، نہ G9 میں ہے، نہ 3 میں ہے، نہ 13 میں ہے۔ سیکورٹی کونسل کی پرماننٹ ممبرشپ کسی مسلمان ملک کے لیے سوال ہی نہیں۔ اب بھی اگر آئے گا تو بھارت آئے گا، پاکستان کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اور کون سا ملک ہے مسلمان جو دنیا میں کلیم بھی کر سکے؟ ہم تو پھر بھی کسی درجے میں کلیم تو کرتے ہیں نا۔ بہرحال ہم ایک نیوکلیئر پاور بن گئے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ تو ملے گی تو بھارت کو ملے گی، ہم تو کہیں نہیں۔ ہمارے وسائل پر ان کا قبضہ ہے، پورا تیل اس وقت ان کے شکنجے میں ہے، گلف کا اور سعودی عرب کا شکنجے میں ہے۔ 50 برس کے لیے کویت سے لکھوا لیا ہے۔ یہ 5 سال کا معاہدہ ہوا تھا ان کا، گلف وار کے بعد 5 سال تک یہ امریکی فوجیں یہاں رہیں گی، یہ کویت میں بھی اور سعودی عرب میں بھی۔ جب 5 سال پورے ہوئے، اب سعودیوں نے کہا کہ اب آپ ذرا کیجئے، بستر اپنا گول کیجئے۔ ان کا ٹھیک ہے، ہم کرتے ہیں۔ اب یہ کہ کیا ان کی ساز باز ہے صدام حسین کے ساتھ؟ چند دنوں کے اندر اندر صدام صاحب نے پھر اپنی فوجیں بھیج دی کویت کی طرف اور سعودی عرب کی طرف۔ یہ چیختے چلاتے پھر پہنچے، وہ تو آ گیا طوفان، پھر ہمارے سر پر آ گیا۔ اچھا، اگر تم چاہتے ہو تو پھر اب یہ شرط ہے، اتنے برس کے لیے اب معاہدہ ہوگا۔ کویت کا تو 50 برس کے لیے، اور غالباً ان کا جو ہے 20 برس کے لیے سعودیوں کا۔ بیٹھے پنجے گاڑے ہوئے، تیل ان کے قبضے میں ہے، اور تیل کی شکل میں پیسے لے رہے ہیں۔ اب سارے ان کے وسائل و ذرائع ان کے ہاتھ میں۔ یہ ہے ضربت علیہم الذلہ، اور زیادہ برا نہ مانے۔ ابھی تک تو ساری بات عربوں کی ہو رہی تھی، اس لیے کہ وہ ہمارا افضل ترین حصہ ہے امت مسلمہ کا، لیکن اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے۔ 50 برس سے ہم کہہ رہے ہیں، 52 برس سے، کشمیر ہماری شاہ رگ ہے، لیکن ہمارے اندر یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کبھی ہم الٹیمیٹم دے سکتے بھارت کو، انف از انف، ہٹ جاؤ یہاں سے، یا پھر یہ کہ کھلا مقابلہ ہم کریں گے۔ یہ ہے مسکنت، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ اب جو دوسرے لشکر جا رہے ہیں، تو لشکر طیبہ ہو یا کوئی اور ہو، اور ہماری حکومت جو ہے جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارا کوئی ان کا ساتھ جو ہے وہ سروکار نہیں ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ کیا ہمارا اخلاقی وقار ہے دنیا میں جو قائم ہوگا، جبکہ حکومت کی سطح پر جھوٹ بولا جا رہا ہے؟ لیکن یہ ہمت ہم میں نہیں ہے کہ ہم کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ اب تو میدان میں فیصلہ ہوگا۔ یہ فیصلہ ہو سکتا تھا اگر ہمیں اللہ کی امداد کا یقین ہوتا۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، دنیا میں بہت دفعہ ہوا ہے
کہ ایک چھوٹی طاقت، چھوٹا گروہ جو ہے بڑے گروہ کے اوپر غالب آ گیا اللہ کے حکم سے، لیکن ہمیں تو اعتماد نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ تو ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تو ہم پر پورے طور پر پوری امت پر مسلط ہے۔ البتہ اس امت کو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ جیسے وہ حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے مابین آدھا آدھا تقسیم کر لیا ہے۔ اسی طرح اس امت کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے افضل، دوسرے کو مفضول کہہ دیجئے، عام کہہ لیجئے، اور یہ تقریباً برابر برابر ہیں اپنی تعداد کے اعتبار سے، لگ بھگ 60 کروڑ اور دوسرے 60 کروڑ کے جن کو میں عام کہہ رہا ہوں۔ یہ جو افضل ہیں 60 کروڑ، ان میں ایک افضل ترین ہے 20 کروڑ، وہ ہیں عرب۔ افضل ترین ہے کیوں؟ حضور خود عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قوم ہے نا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار الاصل کہا، ان کی زبان میں اللہ کی کتاب نازل ہوئی، اب بھی موجود ہے، یہ ان کی زبان ہے، ہماری تو نہیں۔ ہمیں تو بڑی محنت اور مشقت کر کے جو ہے اگر سمجھنا چاہیں قرآن کو تو چٹائی توڑ تعلیم حاصل کریں، گرامر پڑھیں، گردانے رٹیں، تب کہیں جا کر بمشکل جو ہے کچھ سمجھ میں آئے گا، ان کی اپنی زبان میں۔ یہ افضل ترین حصہ ہے، لہذا عذاب الہی کا بدترین حصہ ان کے حصے میں آ رہا ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں ویل للعرب من شر قد اقترب، ہلاکت اور بربادی ہے عرب کے لیے اس شر سے جو بہت قریب آ چکا ہے۔ اور حال ہی میں مجھے میرے ایک ساتھی نے توجہ دلائی کہ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، من اقتراب الساعۃ ہلاک العرب، قیامت کے قرب کی علامات میں سے یہ ہے کہ عرب ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ جان لیجئے کہ یہ بھٹی اب کوئی دن کی بات ہے کہ دہک جائے گی، اس لیے کہ تاریخ ایک ایسی جگہ پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے جسے آپ انگریزی میں امپاس کہتے ہیں، امپاس، جہاں سے گزرا جا ہی نہیں سکتا۔ بڑا عمدہ جو ہے کیپشن لگایا تھا ایک جو لندن سے رسالہ نکلتا امپیکٹ، نیگوشیٹنگ دی ان نیگوشیبل، ایک وہ شے ہے جس پر نیگوشیشن ہو سکتی ہی نہیں، اس پر نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے ہوگا؟ وہ ان نیگوشیبل کیا ہے؟ وہ ایک چھوٹا سا رقبہ ہے زمین کا جو ٹیمپل ماؤنٹ کہلاتا ہے، جس پر حضرت سلیمان نے اپنا پہلا معبد تعمیر کیا تھا، جسے پہلے نبوکدنضر نے گرایا، دوسری مرتبہ سن 70 میں ٹائٹس رومی نے گرایا، وہ گرا پڑا ہے، سن 70 سے گرا پڑا ہے، صرف ایک دیوار اس کی ویلنگ وال ہے، ویسٹرن وال، یہی یہودی وہاں جاتے رہے اور جا کر وہ ماتم کرتے ہیں، روتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ یہ اسی میں اب دو بڑے عظیم جو ہیں مسلمانوں کے مقدس مقامات جو ہیں وہ وہاں پر تعمیر شدہ ہیں، مسجد اقصی ہے اس کے جنوبی حصے میں، اور این ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر جو ہے القبۃ الصخرہ ہے۔ اگر کبھی آپ ٹی وی وغیرہ پر دیکھتے ہوں اور یروشلم کا نقشہ سامنے کبھی کبھی آتا ہے تو جو سب سے بڑا ایک گنبد نظر آتا ہے اس میں، سنہری گنبد، وہ ہے قبۃ الصخرہ، چٹان کا گنبد۔ وہ چٹان ہے در حقیقت، یہ جس کو ٹیمپل ماؤنٹ کہتے ہیں، ماؤنٹ، لیکن یہ کہ اب وہ چھوٹی سی چٹان رہ گئی، یہ پہلے پہاڑ تھا، آج سے یوں سمجھیے 3000 سال پہلے کی بات ہم کر رہے ہیں، یہ پہاڑ کی شکل میں تھا جس پر کہ ہیکل سلیمانی تعمیر ہوا تھا۔ اب جیسے کوہ صفا اور کوہ مروہ کیا رہ گئے؟ کبھی پہاڑ ہوں گے نا، یہ کوہ صفا اور کوہ مروہ اب کیا ہیں؟ صرف نشانیاں نظر آ رہی ہیں اس کی، کوہ صفا کی یہ مروہ ہے، یہ صفا ہے، اور صفا کے اوپر انہوں نے گنبد بھی بنا رکھا ہے، وہ آپ نے دیکھا ہوگا سعودیوں نے گنبد بنا۔ اسی طرح اس ٹیمپل ماؤنٹ کی جو چٹان ہے اس کے اوپر وہ بنا ہوا گنبد، صخرہ کہتے ہیں چٹان کو، چٹان کا گنبد۔ اور چونکہ اسی جگہ سے حضور کو معراج حاصل ہوا تھا، یہیں سے آپ کا آسمانی سفر شروع ہوا تھا، لہذا یہ مسلمانوں کے نزدیک مقدس ترین،
حرم مکی اور حرم مدنی کے بعد نمبر 3 درجے پر جو مقدس ترین مقام ہے وہ یہ ہے۔